بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم جس کوشچن کو حل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شاہ ولی اللہ کے مختصر حالات زندگی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی ایک جامع اور ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ بیک وقت مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اصولی بھی تھے، متکلم، مفکر، یعنی ہر جو خوبی ہے اس کے اندر موجود تھی شاہ صاحب کے اندر۔ شاہ صاحب کا اصل نام قطب الدین احمد تھا، لیکن آپ شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور تھے۔ والد گرامی کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، اور آپ جو ہیں 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 10 فروری 1703 عیسوی کو ضلع مظفر نگر بھارت میں پیدا ہوئے۔ شاہ صاحب ابھی 5 برس کے تھے کہ ان کو مدرسے میں بٹھا دیا گیا۔ 7ویں سال نماز روزہ شروع کروا دیا گیا، اور 7ویں سال ہی شاہ صاحب نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا۔ 7ویں سال کے بعد مروجہ اسلامی اصول حاصل کیے، ان کی باقاعدہ سندیں لیں، اور 14 برس کی عمر میں شاہ صاحب کی شادی ہوئی، اور 15 برس کی عمر میں شاہ صاحب نے اپنے والد کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ نقش بندیہ سے منسلک ہو گئے، اور 1703 عیسوی 1143 ہجری میں حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حجاز میں حج کے علاوہ 14 مہینے قیام کیا۔ اس دوران میں حرمین کے علماء بالخصوص شیخ ابو طاہر مدنی سے احادیث کی کتابیں پڑھیں، ان سے سند اور اجازت لی، اور اگلے سال 1144 ہجری میں آپ نے دوبارہ حج کیا، اور اس کے اگلے سال 1145 ہجری کو آپ دوبارہ واپس دہلی آ گئے۔ پھر اپنے والد مرحوم کے مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ شاہ صاحب کی اولاد میں 4 بیٹے ہیں: شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ شاہ رفیع الدین یہ وہ جو ہیں شخص ہیں جس نے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظی ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور شاہ عبدالقادر اس نے جو ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں، یعنی یہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں۔ اور شاہ صاحب کے کارنامے، بہت سارے کارنامے ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ کہ شاہ صاحب نے مسلمانوں کے مختلف طبقوں اور مسالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی، اور اعتدال کا مسلک اختیار کیا۔ نمبر 2، شاہ صاحب نے وقت کی تعلیمی نظام اور نصاب میں تبدیلیاں اور اصلاحات کیں۔ اور نمبر 3، اپنے زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں مسلمانوں کو دین کی دعوت دی، اور ان کی عقائد اور اعمال اور اخلاق اور کردار کی اصلاح میں کوشاں رہے۔ نمبر 4، آپ نے صحیح اسلامی ریاست کا تصور دیا اور اسلام کے اصول حکمرانی واضح کیے۔ نمبر 5، آپ نے اسلامی عقائد اور شریعت کے احکام کی حکمت مصلحت کی ایسی عمدہ تشریح کی جو دل و دماغ کو اپیل کرتی ہے۔ نمبر 6، شاہ صاحب نے علمی، تدریسی اور تصنیفی مصروفیات کے ساتھ ساتھ بد نظمی اور انارکی کی اس دور میں مسلمانوں کی یہ سیاسی خدمت سر انجام دی کہ اسلام کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے مظالم سے بچانے کے لیے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ شاہ صاحب کی جو تصانیف میں سے مشہور تصنیف ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ عربی میں جو ہے پہلے کتاب لکھی گئی تھی، اب اس کے جو ہے اردو میں بھی تراجم موجود ہیں۔ تعویل الاحادیث ہے، یہ جو ہے قرآن میں مذکور انبیاء کرام کے حالات اور واقعات پر نہایت عمدہ اور بصیرت افروز جو ہے یہ کتاب ہے، یہ بھی عربی میں۔ المصفہ، یہ موطا امام مالک کی جو ہے کتاب کی، یعنی جو حدیث کتاب ہے امام مالک کی، اس کی فارسی میں ترجمہ اور تشریح ہے۔ اسی طرح حجت للہ البالغہ، جو شاہ صاحب کی مشہور کتب میں سے جو ہے اہم جو ہے تصنیف ہے، یہ بھی عربی زبان میں، اور اس کی 2 جلدیں ہیں، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ مختصر سی یعنی حالات تھے شاہ صاحب رحمہ اللہ کے۔